الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق وأفوض أمري إلى الله إن معي ربي سيهدين قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد صدق اللہ العظیم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین۔ اب یہ قیامت کا منظر ہے۔ اب یہ کالا کرینو ہوں، تو کہا میں نے آپ سے کہا تھا کہ سورہ کاف میں ایک بار کالا کرینو آیا ہے واو کے ساتھ اور ایک دفعہ آیا یہاں پہ واو کے بغیر۔ تو کالا کہا کرینو ہوں، کرینو ہو ملا تو یہ بنے گا کرینو ہو۔ کرین کہتے ہیں ساتھی کو، ساتھ رہنے والے کو، دوست کو۔ یہاں سے مراد جو ہے وہ شیطان ہے۔ قالا قرینہ ہوں، اب وہ شیطان کہے گا، یہ ماضی میں ہے تو چونکہ سیاق و سباق کے مطابق ترجمہ کریں گے کیونکہ قیامت کے جو حوال جو ہوئے ہیں وہ قرآن پاک میں ماضی کے صیغے میں بیان ہوئے۔ قالا قرینہ ہوں، تو وہ شیطان اس کا جو ساتھی ہے وہ کہے گا ربنا، اے میرے رب، اے ہمارے رب، ماں اتغا یتغی تغیتو ہو، اتغا یتغی یہ طا غائن و مادہ ما تغیتو ہو، یہ تا کے وہ جو پیش ہے اس کا مطلب ہوتا ہے میں نے۔ اتغیتا تاکہ وہ زبردستی سے مطلب ہوتے تم نے، آپ نے۔ ما اتغیتو ہو، اے میرے رب میں نے۔ ربنا ما تغیتو ہو، یہ ہو کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ یہ الذی کی طرف لوٹ رہی ہے کہ وہ جس نے یہ کرائمز کیے۔ ربنا ما تغیتو ہو، میں نے جو ہے وہ اس کو گمراہ نہیں کیا، سرکش کرنا۔ اتغیتی کا مطلب ہوتا ہے سرکش کرنا، حد سے بڑھنا۔ اذهب الى فرعون انه طغى، طغیانی کہتے ہیں نا، طغیانی یعنی کہ وہ اپنی جو حدود ہے اسے وہ تجاوز کر گئی ہے۔ قال قرینہ ربنا ما طغیتہ، میں نے اس کو سرکش نہیں کیا، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، لیکن ولیکن یہ اس کو کہتے ہیں حرف استدراک۔ ولیکن لیکن بات یہ ہے کہ کانا میں ضمیر چھپی ہوئی ہے، ہوا جو اس کا اسم ہوتا ہے، کانا فی دلال بعید، بلکہ یہی جو تھا یہ دور کی گمراہی میں تھا۔ دلال بعید، دلال بعید، دور کی گمراہی میں۔ باؤدا سے بھی صفت مشبہ، بعید بہت دور۔ اے میرے رب، میں نے اس کو کوئی گمراہ نہیں کیا، یہ تو خود ہی گمراہ تھا، وہ دور کی گمراہی میں تھا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کہیں گے، اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ کالا تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ کہیں گے لا تختصموا، یہ لائن نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، ہم نے 3 لائی کے بارے میں پڑھا، ایک تو لا ہوتا ہے نفی کی جاتی ہے۔ اب یہ لا تختصموا یہ لائن نہیں ہے، لائن قال لا تختصموا، میرے سامنے جھگڑو نہیں۔ یہ خا صاد اور میم مادہ ہے، باب افتعال سے آیا ہے، تو لا تختصموا لائن نہیں ہے، یہ فعل مضارع کا جو آخری جو حرف ہوتا ہے اس کو مجزوم کر دیتا ہے، لائن نہیں۔ قال لا تختصموا، مت جھگڑا کرو۔ اب دیکھیں جو باب افتعال ہوتا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے، اس میں جو تا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے لیے مت جھگڑا کرو۔ قال لا تختصموا لدیا تختصموا جھگڑا کرنا، لدیا میرے پاس، لدی یا یہ بنا لدیا میرے پاس، اس کا مطلب ہوگا میرے پاس۔ وقد اور یقیناً قدم تو، دیکھیں قدم قاف دال اور میم مادہ ہے، قدم یقدم تقدیما، باب تفعیل سے آیا قدم تو، میں تو قدم تو تا کے اوپر پیش ہے تو میں قدم تو الیکم تم سب کی طرف، میں تم سب کی طرف جو ہے وہ اپنا فیصلہ سنا چکا ہوں۔ میں قدم تو الیکم بالوعید، میں تم سب کو اپنے عذاب کے وعدے سے آگاہ کر چکا تھا، سب کو۔ اب یہ الیکم ہے، سب کو کہا گیا کہ میں سب کو یہ بات کہہ چکا تھا۔ بالوعید یہ وعیدی ہے تو یہ یا حذف کر دیا، میرے عذاب کا وعدہ، یعنی کہ دیکھو اب میرے سامنے جھگڑا نہ کرو۔ قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید۔
اب اللہ تعالیٰ کا قول ہے قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعید، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعید ما يبدل القول لدي، یہ معنی نافیہ ہے. ما يبدل یہ با دال اور لام مادہ ہے، بدل یبدل تبدیلا، باب تفعیل سے ہے ما يبدل القول لدي، لدي میرے پاس، یبدل القول، قول کا مطلب ہوتا ہے میرے پاس بات، فیصلہ، میرے پاس فیصلہ نہیں بدلا کرتا، بدلنا، میرے پاس فیصلہ نہیں بدلا کرتا، وما انا اور نہیں، یہ میں نافیہ ہے اور نہیں انا میں، بظلام للعبید، ضاد لام اور میم مادہ ہے، ظلامن یہ فعال ان کے وزن پہ آیا ہے، یعنی کہ میں بار بار میں شدید ظلم کرنے والا نہیں ہوں، یعنی کہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے ظلم سے، کہ میں ظلم کرنے والا نہیں ہوں، للعبید اپنے بندوں پر، عبد کی جمع للعبید، عبد صفت مشبہ کا صیغہ، اپنے بندوں پر، اپنے بندوں کے لیے میں ظالم نہیں ہوں، میں تو فیصلہ سنا چکا تھا، لیکن اگر میں نے زبردستی ہدایت دینی ہوتی تو وہ جبر ہوتا، یہ تو میں نے انسانیت کا امتحان لینا تھا، اور میں نے ان کے سامنے یہ چوائس رکھی کہ وہ نیکی کو قبول کرتے ہیں اور وہ بدی کو قبول کرتے ہیں، اور ان کو بتا بھی دیا کہ نیکی کو قبول کریں گے تو کیا نتائج ہوں گے، اور برائی کو قبول کریں گے تو اس کے کیا نتائج ہوں گے. یوما یہ مفعول ہے، علماء کرام فرماتے ہیں اس کے شروع میں جو فعل ہے وہ حذف ہے، یعنی عام طور پر علماء کرام فرماتے ہیں اذکرو، اذکرو جو ہے یہ فعل ہے، فعل امر ہے، فعل امر، فاعل جو ہے اس کا انتم ہے، اذکرو یوما اس دن کو یاد کرو، نقولو ہم کہیں گے، نقولو ہم کہیں گے، ہم کہیں گے، لی جہنما ہم جہنم سے، آپ دیکھیں نا لی جہنما، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ لام جار ہے تو یہ جہنم کے نیچے زیر کیوں نہیں آیا، تو جہنم جو ہے یہ غیر منصرف اسما ہے. غیر منصرف اسما عربی زبان میں 3 طرح کے اسما ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے منصرف اسما جن کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، وہ 3 حالتوں میں پائی جاتی ہے، جیسے کہ زید ہے تو زیدن، 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 یہ غیر منصرف اسما ہے، اس کی تنوین نہیں ہوتی، اور جن کی تنوین نہیں ہوتی ان کی 2 حالتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے جیسے جہنم ہے تو جہنمو، جہنما، جہنما، جہنمو، جہنما، جہنما، تو جہنم کی حالت رفع جہنم ہوگی، اور جہنم کی 2 حالت نصب اور حالت جر ہوگی، وہ دونوں سیم ہوں گی. یہ وہ ہوتے ہیں جو عربی زبان کے الفاظ نہیں ہوتے. پھر ایک ہوتے ہیں مبنی اسما ہوتے ہیں جن کی ایک ہی حالت ہوتی ہے، چاہے حالت رفع ہو، نصب ہو، جر ہو، وہ ایک ہی حالت میں پائی جاتی ہے، جیسے کہ موسیٰ تو موسیٰ، 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 تو موسیٰ حالت رفع بھی وہی ہوگی، جیسے کہ عیسیٰ تو عیسیٰ حالت رفع، حالت نصب، حالت جر موسیٰ. تو لی جہنم، اس لیے جہنم کے نیچے آپ کو زیر یہ نہیں آتی، زیر اس لیے نہیں آتی کہ جہنم جو ہے وہ عربی زبان کا ورڈ نہیں ہے، اور یہ غیر منصرف، غیر معرب اسما ہے. یوم نقول لجہنم اس دن ہم کہیں گے جہنم سے. اب یہ جو حل ہے یہ حل استفہامیہ ہے، سوال کیا جا رہا ہے، حل امتلاتی، ملا یملأ، امتلا یمتلی، ملا یملأ کا مطلب ہونا بھر جانا، امتلا یمتلی کا مطلب ہوتا ہے کیا تو بھر گئی، کیا تیرا اپنے لیے تو بھر گئی. یہ بہت سخت آیت ہے، لرزا دینے والی آیت ہے، کیا تو بھر گئی، حل امتلاتی. وتقولو، وتقولو، تقولو مونس اس لیے آیا کہ جہنم مونس ہے، وتقولو تو جہنم کہے گی حل من مزید. حل من مزید کو ذرا سمجھ لیتے ہیں کہ کیا من مزید کیا اور ہیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ حل شبیتا، حل شبیتا کیا آپ سیر ہو گئے، سیر ہو جانا، سیر ہونا، کیا آپ سیر ہو گیا، کیا آپ کا جی بھر گیا، آپ نے پیٹ بھر کے کھا لیا. آپ کے کہتے ہیں لما اشبہ، لما اشبہ، نہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں.
تو اس کا تو مطلب ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اور کھاؤں گا تو پھر بس کر دوں گا. لیکن جب یہ کہہ دوں کہ حل من مزید، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے تو ابھی کچھ کھایا ہی نہیں ہے، میں نے تو ابھی کچھ کھایا ہی نہیں ہے، ابھی تو شروعات ہی نہیں ہوئی. ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی ایک تفسیر میں یہ ہے کہ اس آیت میں یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو جہنم کا کہنا ہے حل من مزید، کہ کیا ابھی اور بھی ہیں، ابھی اور بھی ہیں. یہ جہنم کا جو ہے یہ تعجبیہ ہے، یعنی یہ انداز ایک رائے یہ ہے علماء کرام کی کہ یہ تعجبیہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا ابھی اور بھی ہیں، اتنے زیادہ تو ڈال دیے، کیا ابھی اور بھی ہیں. تو یہ دو جو ہیں یہ رائے علماء کرام میں پائی جاتی ہے کہ یوم نقول لجہنم، اس دن ہم کہیں گے جہنم سے حل امتلاتی، کہ کیا تو بھر گئی، وتقول حل من مزید، تو وہ کہے گی کیا اور ہیں. اب من مزید کا مطلب ہوتا ہے نکرہ کرنے کے، کوئی اور ہے. مزید یہ ذا یا دال مادہ ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ اجوف سے ہے، اجوف کیٹیگری سے. اگر فا آئین کلمے پہ اگر واو یا آئے تو وہ اجوف ہوتا ہے. پھر اگر اجوف میں آئین کلمے پہ اگر یا آئے تو اس کا جو اسم المفعول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مفعیل کی بجائے مفعیل. تو یہ ہوگا، اس کیس میں ہوگا مزید. تو یہ اسم المفعول ہے. اسم الفاعل تو ہوگا نا زائد. ہم نے پڑھا جیسے کہ قائل ہے، تو ہم نے پڑھا تھا کہ جو اجوف ہوتا ہے اس کا جو اسم الفاعل ہوتا ہے وہ فاعل کے وزن پہ آتا ہے. فاعل آئین نہیں آتا، آئین کی جگہ حمزہ آتا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ ازلف یزلف، یہ فعل مجہول ہے اور یہ نائب الفاعل ہے. دیکھیں میں اسٹوڈنٹس کی آسانی کے لیے کہتا ہوں کہ جو نائب الفاعل ہوتا ہے وہ ہوتا مفعول ہے، اور عام طور پر جملے میں فعل مجہول اس لیے آتا ہے، ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ فعل مجہول اس لیے آتا ہے کہ اس کا فاعل معلوم نہیں ہوتا، تو اس لیے مجہول آتا ہے. فعل مجہول اگر جملے میں ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد جو اسم آئے وہ اس کا نائب الفاعل ہوتا ہے، اور وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، اور وہ فاعل ہو نہیں سکتے، اس لیے کہ فعل مجہول آتا ہی اس کا ہے جو اس کا فاعل پتہ نہ ہو. تو وہ ازلفت الجنت، یہ بات میں نے اس لیے کی کہ تاکہ آپ کو نائب الفاعل کو پہچاننے میں آسانی ہو. وہ ازلفت الجنت، اور قریب کر دی جائے گی، ازلف یزلف ازلافن. ٹھیک ہے، یہ زال لام اور فا مادہ یہ باب فعل سے آیا ہے، اور قریب کر دی جائے گی وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور قریب کر دی جائے گی جنت کو، للمتقین متقیوں کے لیے، غیر بعید للمتقین غیر بعید، اور وہ دور نہیں ہوگی. مزید تاکید پیدا کی جا رہی ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. اس دن للمتقین متقیوں کے لیے جنہوں نے پرہیزگاری کی، اس دن ان کی جنت ان کے قریب کر دی جائے گی، غیر بعید، اس حال میں کہ وہ دور نہیں ہوگی. ہاں اب دیکھیں جب جہنم میں ڈالی جانے کی باری آ رہی تھی تو کہا تھا ہاذا، جیسے کہ کہا جاتا تھا کہ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القي في جهنم كل كفار عنيد. اور جب متقیوں کو جنت دکھائی جائے گی تو کہا جائے گا هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ. علماء کرام فرماتے ہیں یہ یہاں پہ فعل ناقص جو ہے کنتم یہ محذوف ہے. کنتم لیکن یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، اور یہ توعدون یہ مجہول کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، اور ماضی کے ساتھ اگر مجہول یا مضارع کا صیغہ آئے، معروف یا مجہول مضارع کا صیغہ آئے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے تم کیا کرتے تھے. کان یقولو وہ کہا کرتے تھے، کان یکتبو وہ لکھا کرتے تھے، کان یسمع وہ سنا کرتے تھے، کان یعبد وہ عبادت کیا کرتے تھے، کان یسجد وہ سجدہ کیا کرتے تھے، کن تم یسجدون تم سجدہ کیا کرتے تھے، کن تم تقولون تم کہا کرتے تھے، کن تم توعدون تم سے وعدہ کیا جاتا رہا تھا. تو یہ اس لیے ھذا ما کنتم توعدون، یہ ہے وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہماری صورتوں میں، ہمارے قرآن میں. ھذا ما کنتم توعدون یہ واو عین دال مادہ وعدہ یعید، فعل مضارع میں واو ختم ہو جاتا ہے لیکن فعل مجہول میں واو لوٹ آتا ہے توعد. ھذا ما کنتم توعدون لکل اواب حفیظ، یہ جنت کس کے لیے؟ اس ہر کے لیے. اب یہ متقی کا للمتقین نا، یہ اس کا بدل ہے.
ہر اس کے لیے اوابین. اب یہ اوبن، اوبن جو تھا یہ مصدر ہے. اوبن یہ حمزہ واو اور با مادہ ہے. اوبن، اوبن سے بنا مبارکہ کا صیغہ فعال کے وزن پہ. فعال بار بار رجوع کرنا، بار بار رجوع کرنا. علماء کرام فرماتے ہیں اس سے مراد نماز ہے. اس کے نماز کی پابندی کرنا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے. حفیظ، حفیظ کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنے والا. حفاظت کرنے والا. جیسے کہ سورہ مومنون کو آپ پڑھیں گے، سورہ معارج میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا حفاظت کرنا، یعنی کہ حفاظت کرنا، اپنے نفس کی حفاظت کرنا، اللہ تعالیٰ کے جو قانون اللہ تعالیٰ نے اپلائی کیے ہیں اس پر ان کی حفاظت کرنا، اللہ تعالیٰ کی شریعت کی حفاظت کرنا، کہ اپنا محاسبہ کرتے رہنا اور حفاظت کرنا اپنی برائی سے. ھذا ما کنتم توعدون، یہی ہے وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا تھا. لکلی، ہر اس کے لیے اوابین جو کہ بار بار رجوع کرتا ہے، حفیظ اور جو حفاظت کرتا ہے. من، یہ مزید اس کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے. من خشی الرحمن، جو ڈر گیا. بالغیبی، یہ با ظرف کی ہے جو کہ ظرف مکان، جو کہ غیب کے پردے میں رہتے ہوئے اللہ سے ڈر گیا. یہ اللہ سے ڈر گیا یہاں پہ رحمان کا ورڈ کیوں آیا؟ کیونکہ جب انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا رحمان، میرا اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے میرے اوپر اتنی رحمتیں کی ہیں، اتنے مجھے انعامات دیے ہیں، اتنے مجھے گفٹس دیے ہیں، مجھے اتنی اچھی زندگی دی. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. سب سے بڑھ کر اس نے مجھے اسلام دیا، سب سے بڑھ کر اس نے مجھے اسلام جیسا پاکیزہ مذہب دیا. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ چیز دی، وہ قرآن دیا، وہ حدیث دی، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ رسول دیا صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تعلیمات پر چل کر ہم زندہ ہو جاتے ہیں. وہ تعلیمات ہمیں زندگی دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وحی دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وحی کا علم دیا. تو وہ پھر ڈر جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں کہاں چلتا رہا، میں اس کا حق نہیں ادا کر سکا. اس کو پھر ڈر لگ جاتا ہے جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مجھ پہ بہت سارے انعامات و اکرام ہیں، بہت ساری رحمتیں ہیں. رحمان یہ فعلان کے وزن پر ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں شدت ہوتی ہے، لیکن اس میں ایک ڈر ہوتا ہے کہ وہ رحمت کسی بھی ٹائم ختم ہو جاتی. وہ پھر ڈرتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کیے ہوئے ہے وہ مجھ سے چھین نہ لے، وہ ناراض نہ ہو جائے. تو من خشی الرحمن بالغیبی، تو جو کہ غیب کے پردے میں رہتے ہوئے، ظاہر سی بات ہے غیب کی جگہ رہتے ہوئے. یہ بات ظرف کہے تو اس کا ترجمہ غیب کی جگہ، علماء کا ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ یہ غیب کی جگہ رہتے ہوئے. ورنہ قرآن پاک پر ایمان لاتے ہیں، رسول پر ایمان لاتے ہیں، وہ تو غیب نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے ڈرتے ہیں غیب کی جگہ رہتے ہوئے. وجہ ابھی قلبی منیب، اور لایا. دیکھیں جا کا مطلب ہوتا ہے آنا، اور جب جا کے ساتھ بی پریپوزیشن لگ جاتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے لانا. جا ابھی قلم، وہ قلم لایا. تو جا ابھی قلبی منیب، وہ رجوع کرنے والا دل لایا. نون واو با مادہ ہے، یہ باب فعال سے آیا. انا با یونیبو، یہ اسم الفاعل ہے. منیب روشن دل لایا، رجوع کرنے والا دل لایا. ادخلوها بسلام، ادخلوها، آپ دیکھیں یہ دال خا لامد ہے. ادخلو، ادخلا یدخلو، افعل یفعلو، یہ باب فعال سے آیا داخل ہو جاؤ. باب فعال سے آیا ہے ادخلوها، ادخلوها داخل ہو جاؤ، یہ فعل امر ہے. اور انتم اس کا فاعل ہے، اور ہا کی جو ضمیر ہے وہ مفعول ہے. یہ پورا جو ہے ادخلوها حالی، یہ دیکھیں یہ جملہ فعلیہ بن رہا ہے. ادخلو، ادخلا یدخلو، تو ادخلوها، یہ ہا کی ضمیر لوٹ رہی جنت کی طرف. وازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، ادخلوها، اس جنت میں داخل ہو جاؤ، بسلام، سلامتی کے ساتھ، بغیر کسی خوف و خطر کے. ذالک یوم الخلود، تمہارے لیے جو ہے نا وہ داخلے کا دن ہے جنت میں.
داخلے کا دن، داخلے کا دن، ذالک یوم الخلود۔ اب ادھر کہا گیا ذالکہ کیوں؟ ذالکہ جب کوئی چیز قریب ہو اور قریب چیز کے لیے ذالکہ دور کا اشارہ استعمال کیا جائے تو وہ تعظیماً ہوتا ہے، تعظیم کے طور پر ہوتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں ادخلوها بسلام، ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ذالک یوم الخلود۔ تو آج کے دن جو ہے، جیسے کہ جو برے لوگ تھے، جو مشرک تھے، جو نے کرائمز کیے ہوئے تھے، جو کہ نافرمان تھے، سرکش تھے، حد سے گزرنے والے تھے، ان کے لیے کہا گیا ذالک یوم الوعید، تو آج جو کہ ہے وہ میرے عذاب کے وعدے کا دن ہے۔ تو مومنین سے کہا گیا ذالک یوم الخلود، آج تمہارے لیے جنت میں داخلے کا دن ہے۔ یہ لہم، یہ ان کے لیے ہے، اچھا یہ لام اجر بھی کہا جاتا ہے اس کو، کہ یہ چونکہ لہم ان کے لیے، ما یشاؤنا جو وہ چاہیں گے، شاء یشاء جو وہ چاہیں گے، ما چاہنا، چاہنا فیہا، اب یہ تاکید کے لیے ہے، لہم ان کے لیے، جو ظاہر سی بات ہے جب وہ داخل ہو گئے تو جنت میں ہی ہے، فیہا کی پھر تکرار ہے اس میں کہ اس میں، ہا کی ضمیر کی طرف لوٹی ہے جنت کی طرف، لہم ما یشاؤنا ان کے لیے ما یشاؤنا جو وہ چاہیں گے، ولدینا مزید اور ہمارے پاس، یہ لدینا یہ ملے تو بن گیا لدینا، اور ہمارے پاس، اور ہمارے پاس مزید، ہمارے پاس مزید بھی ہے۔ مزید یہ زال یا دا مادہ ہے، یہ اجوف کے اس پہ قانون لگیں گے، اس لیے کہ عین کلمہ یا ہے تو یہ اسم المفعول ہے، اسم المفعول اجوف میں آتا ہوتا ہے مفیل ان کے وزن پہ، تو مزید۔ تو دیکھیں جہنم کے بارے میں کہا تھا کہ یوم نقول لجہنم حل امتلاتی وتقول حل من مزید، جب جنت کا ذکر کیا تو ولدینا مزید، تو ہمارے پاس اور بھی ہے، ٹھیک ہے، اور بھی ہیں۔ تو علماء کرام فرماتے اسی سے ملتی جلتی آیت کا حصہ سورہ یونس میں ہے، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، حسنہ جو ہے وہ جنت کا نام ہے، حسنہ، اور علماء کرام فرماتے ہیں وہ جنت کو کہتے ہیں وزیادہ، وہاں پہ وزیادہ، علماء کرام فرماتے ہیں جو زیادہ ہے اور جو حل میں ولدینا مزید ہے، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ اور اللہ تعالیٰ کا دیدار اور رضا الہی، اللہ تعالیٰ کی رضوان، اللہ تعالیٰ کی رضا۔ اللہم انا نعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انا نسألک الجنۃ المأوی، اللہم انا نسألک الجنۃ النعیم، اللہم انا نسألک جنۃ خلد، اللہم انا نسألک جنۃ السلام، اللہم انا نسألک جنۃ عدن، اللہم انا نسألک جنۃ الفردوس بغیر حساب۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة علیہ وبعثہ مقام محمودا الذی بعثتہ۔ یہ جو وسیلہ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ پہلا جو ہے وہ جنت کا مقام ہے اونچا، جو پہلا ہے وہ ہے، اس کو کہتے ہیں جنت المأوی، پھر اس کے بعد ہے جنت النعیم، پھر اس کے بعد ہے جنت الخلد، پھر اس کے بعد ہے جنت السلام، اس کے بعد ہے جنت عدن، پھر جنت العدن کے بعد ہے فردوس، اور فردوس کے بعد ہے وسیلہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وسیلہ ہے وہ صرف ایک شخص کو ملے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ جنت کا جو مقام ہے وہ ایک شخص کو ملے گا، وہ مجھے اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ تو جو ہم دعا مانگتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلہ، آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آتی دے دیجیے، آتی محمدا الوسیلہ، یہ جو وسیلہ ہے وہ جنت کا مقام ہے، کہ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو جنت کا جو مقام ہے یہ عطا کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔